چولی دامن کا ساتھ، اس کو بھی سمجھو یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ جو آج کل لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، یہ جہاں تک ہے یہ یہاں تک چولی ہے. پھر اتنی ہی لمبے آگے دامن تھا، اور کرتا بنتا ہے چولی اور دامن سے مل کر کے. اب لوگوں نے دامن کو کاٹ دیا، چولی رکھی اور آدھے ننگے ہو گئے. چولی رکھنے کی وجہ سے سارے آدھے ننگ ہو گئے اور دامن گیا. پہلے ایک محاورہ تھا، دامن کو داغدار مت ہونے دو، داغدار ہونے سے بچاؤ. اب وہ محاورہ ختم، اس لیے کہ اب دامن ہی نہیں رہا کرتوں میں تو داغدار کیا ہوگا. تو اب زمانہ عجیب و غریب زمانہ آیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کل جو ہمارے نوجوانوں میں تیزی کے ساتھ جو لباس رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ تو غیروں کا لباس ہے. عیسائیوں سے، یورپ اور امریکہ سے یہ لباس آیا ہے. اوپر ٹی شرٹ یا بنیان اور نیچے پتلون نیچے پتلون ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ننگا. اور اوپر جو بنیان ہے، وہ بنیان بھی عورتیں بھی بنیان پہنتی ہے اور نیچے پتلون پہنتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اولاد کے لباس پر نظر رکھو. یہ جو ہم لباس آج کے نوجوانوں کا ہے کہ بنیان ہے اور ٹی شرٹ ہے یا جرسی ہے اور نیچے پھر پتلون ہے، یہ غیروں کا لباس ہے اور یہ لباس کا مقصد پورا نہیں کرتا. لباس کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. اے انسانوں کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگاپے کو چھپاتا ہے. ستر، پردہ، یہ لباس کا مقصد ہے. اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ لباس نہیں. عورت نے ایسا کرتا پہن رکھا ہے کہ چھاتی کا ابھار نظر آ رہا ہے، یا ایسی اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے کہ بال اس میں سے جھلکتے ہیں اور سارے نظر آتے ہیں. تو یہ لباس نہیں ہے، یہ تو عورت ننگی ہے. اور حدیث شریف میں یہ ہے، رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ. کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس پہن رکھا ہے مگر قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے لباس پہن رکھا ہے وہ لباس ستر کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہا. وہ لباس ہے ہو کر بھی ننگی ہیں تو ان کو سزا ملے گی جن سے عمل سے. قیامت کے دن وہ مادرزاد ننگی ہوں گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان عورتوں میں ایک عجیب بات آئی ہے. مجھ سے اسی بمبئی میں آج سے 20 سال پہلے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا تھا. اس سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ عورتیں کرتا پہنتی ہیں تو ان کا کرتا پھٹا ہوا ہوتا ہے کمر تک، اور جب چلتی ہیں تو سوری نظر آتے ہیں. تو 20 سال پہلے ایک تبلیغی عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی اسلامی لباس نہیں ہے. اگر تمہیں کرتا پھٹا ہوا رکھنا ہے تو گھٹنے سے نیچے رکھو پھٹا ہوا. گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو ہے اس کے نظر چلتے ہوئے نظر آنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ لباس ہی نہیں. 20 سال ہوتے ہوتے اب تو مسلمانوں کی ہر عورت کے کرتے ایسے ہو گئے. کیا شہر اور کیا دیہات، ہر جگہ پر مسلمان عورتوں کے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے کمر تک پھٹے ہوئے ہیں. اب عورت جب چلتی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں معیشت کمزور ہے،
تو ہم یہاں جتنے پردے ضروری ہیں وہ سب پردے عورتیں نہیں کر سکتی. مثلا چچا ذات سے، مامو ذات سے، خالہ ذات سے، پھوپھی ذات سے، اور گھر میں ہر وقت آنے جانے والے لوگوں سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہو سکتا. یہاں ہر آدمی کا گھر الگ الگ نہیں ہے. یورپ میں اور امریکہ میں اور عربوں میں تو یہ طریقہ ہے کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے تو پہلے اس کا گھر الگ کرو، وہ گھر بنا کر کے سامان کے ساتھ سجا کر تیار کرو، پھر جس لڑکی کو تم پیغام دو گے وہ لڑکی، اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ سب آ کر وہ گھر دیکھیں گے. اگر ان کو گھر پسند آئے گا تو منگنی منظور ہوگی، ورنہ منگنی منظور نہیں ہوگی. تو ان کے یہاں، عربوں کے یہاں، یا افریقہ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں معیشت مضبوط ہے تو ان کے لیے یہ سب کرنا مشکل نہیں ہے. مگر ہماری ایشیا کی معیشت بہت کمزور ہے. ہم اس طریقے سے ہر لڑکے کا پہلے سے گھر علیحدہ کر کے پھر منگنی کر کے شادی کریں، یہ ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے. بس اس لیے ہمارے یہاں کے احوال کے اعتبار سے عورت کو سلیقے سے رہنا ہے. اور سلیقے سے رہنا کس طرح سے ہے؟ سورہ نور میں ایک لمبی آیت ہے، اس میں 12 شخصوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے سامنے عورت سلیقے سے رہے اور کس طرح رہے. اس سلیقے سے رہنے سے یہ مراد ہے کہ چھاتی پر اوڑھنی ڈالے رہے، بال تو سارے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، چھاتی پر بھی اوڑھنے ڈالی رہے، اور پیر میں زیور ہو اور وہ کپڑے میں چھپا ہوا ہو تو اس طرح نہ چلے کہ وہ زیور بجے. پر جب یہ تمام قاعدے ہیں تو پھر یہ جو کرتا یہاں تک پھٹا ہوا ہے، ہماری جو بہنیں اور ہماری جو مائیں یہاں تک پھٹا ہوا کرتا پہنتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اور یہ لباس کا پر جو عورتوں کے لباس کا جو طریقہ ہے وہ مقصد پورا نہیں کرتی. کہہ کر میں تھک گیا، مگر عورتیں مانتی بھی نہیں. پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیا گھسا ہوا ہے، وہ تو ایسا ہی کرتا بناتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کرتا پھٹا ہوا رکھنا تو رکھو، مگر گھٹنے سے نیچے پھٹا ہوا رکھو، گھٹنے کے اوپر پھٹا ہوا رکھنے کا کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے پر لڑکوں میں، مردوں میں لباس ہے، تمہیں پتلون پہنو لیکن اس پر کرتا پہنو، اور وہ کرتا گھٹنے سے نیچے تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک کرتا ہونا چاہیے. پھر اندر پتلون پہنو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بنیان پہن کر کے یا ٹی شرٹ پہن کر کے پھر اس کے اوپر نیچے پتلون پہننا، یہ تو آدھا ننگا ہے.